کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مکہ میں ہو آئے تو بس ہو گیا عمرہ، مکہ میں ہو آئے تو ہو گیا حج۔ حج اگرچہ مکہ میں ہوتا ہے، حج اگرچہ مدینہ میں ہوتا ہے، لیکن جو قبولیت کی مہر لگتی ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر لگتی ہے جی، مدینہ منورہ کے اندر لگتی ہے۔ اگر مدینہ کے اندر نہیں جاؤ گے تو تم کبھی یہ نہ کہہ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے روضہ مبارک کی زیارت کی اللہ تعالیٰ نے اس پر میری شفاعت کو واجب کر دیا۔ آج کی گفتگو کا عنوان میرا یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں تشریف فرما ہیں، آپ کے قدم مبارک جس شہر کے ساتھ مل چکے، لگ چکے، وہ جگہ مبارک اور برکت بن گئی، اس شہر کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام الہی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی۔ ذکر آتا ہے مکہ شریف کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس مکہ شہر کی جس مکہ شہر کے اندر آپ جلوہ گر ہیں، آپ تشریف فرما ہیں جس مکہ شہر کے اندر، اس مکہ کی مجھے قسم ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر عام کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے، اس قسم کو معتبر سمجھا جاتا ہے، اس پر یقین اور اعتبار کیا جاتا ہے، اس قسم کو معتبر سمجھ کر ہر ایک ان کی بات پر ایگری ہو جاتا ہے کہ اس نے قسم اٹھائی ہے۔ اور جس شہر کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے اس خالق حقیقی نے قسم اٹھائی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے مکہ شہر کی قسم ہے۔ اس شہر مکہ کی کیوں قسم ہے؟ اس شہر مکہ کی اتنی کیسے نسبت بنی؟ اس مکہ شہر کو اتنا مقدس مقام کیوں ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس مکہ شہر میں آپ جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ رہے تو نور علی نور بن کے مکہ رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو وہ شان عطا فرمائی، وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جس کی شان بیان کرنا ہم جیسے گناہ گاروں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکہ اور مدینہ دونوں کو عظمتیں عطا فرمائی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ بندہ جو اس ارادے اور نیت کے ساتھ اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کے لیے حاضر ہو رہا ہو یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی حاضری کے لیے حاضر ہو رہا ہو، اگر وہ راستے کے اندر شہید ہو جائے، اگر وہ راستے کے اندر فوت ہو جائے، اگر وہ راستے کے اندر اپنی زندگی اس دنیا کی زندگی سے اخروی دنیا کی طرف جو ہے زندگی کی طرف کوچ کر دائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہی بندہ بخشش اور مغفرت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس کو نسبتیں، اس کو شانیں، اس کو مقام اور مراتب کیوں ملے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ارادہ کیا ہے، اور وہ بندہ بہت ہی مبارک اور بابرکت بن جاتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے نکلتا ہے، کیونکہ دونوں گھروں کے اندر انسان جائے گا تو کام بنے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مکہ میں ہو آئے تو بس ہو گیا عمرہ، مکہ میں ہو آئے تو ہو گیا حج۔ حج اگرچہ مکہ میں ہوتا ہے، حج اگرچہ مدینہ میں ہوتا ہے، لیکن جو قبولیت کی مہر لگتی ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر لگتی ہے جی، مدینہ منورہ کے اندر لگتی ہے۔ اگر مدینہ کے اندر نہیں جاؤ گے تو تم کبھی یہ نہ کہہ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے روضہ مبارک کی زیارت کی اللہ تعالیٰ نے اس پر میری شفاعت کو واجب کر دیا۔